میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں بناؤ اور انہیں محفوظ بھی بناؤ، مسجد کی حفاظت کا بھی اہتمام کرو۔ مسجد کا آباد ہونا، اس کا محفوظ ہونا، یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مسجد کے ساتھ جب تک ہماری قلبی دلچسپی نہیں نہ ہوگی، قلبی دلچسپی ہمارے ہاں چونکہ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی سیاست چلتی ہے، وہ خاندانوں کے اندر بھی چلتی ہے، محلوں کے اندر بھی چلتی ہے، تو چونکہ مزاج بن گئے لوگوں کے تو وہ تھوڑی سی سیاست مسجدوں میں بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسجد کی آباد کاری میں جو سب سے زیادہ شخص کردار ادا کرتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا مدرسے سے تعلق ہے، خطیب نے جمعے کے دن تشریف لانا ہے بہت بڑی بات ہے، مسجد کے صدر کو مسجد میں آنا ہے، انتظام دیکھنا ہے بڑی بات ہے، خزانچی کو بھی آنا ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کا امام بیچارہ، اسے اگر میں کبھی کہوں نا ایک محفل میں چلنا ہے میرے ساتھ چل، تو وہ کہتا پہلے میں بندوبست کر لوں، میری جگہ نماز کون پڑھائے گا۔ اور اگر ایمرجنسی میں اس کو دعوت دے لی کہ چلو میرے ساتھ، تو پھر وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ فون کرتا ہے کسی کو، کہتا ہے چابی فلاں جگہ پڑی ہے، وقت پہ اذان دے لینا، مسجد کھول لینا، فلاں جگہ جو ہے تمہیں ملے گی ماچس، اس سے ذرا گیزر وقت پہ چلا دینا، فلاں جگہ چیزیں موجود ہیں وہاں سے جنریٹر کا بندوبست ہے، لائٹ چلی گئی تو دیکھ لینا۔ مسجد کے ساتھ خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ ائمہ مساجد اگر اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بھی تھوڑی سی اس پر توجہ کریں اور ان کی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کی جو معاشرے میں اور سوسائٹی میں تھوڑی سی، ہمارے ہاں پنجاب میں اور دیگر جگہوں پہ پنچایتی سسٹم ہے، ہم چیدہ چیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں، علاقے میں کوئی مشاورت کرنی ہو تو جمع کرتے ہیں، کچھ ترتیب کرتے ہیں، تو اگر ایک نشست اس کے لیے بھی رکھی جائے جو ہمیں پانچوں نمازیں پڑھاتے ہیں، اور تھوڑا سا انہیں بھی شامل کیا جائے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بزرگوں کے تعلق سے باتیں لکھی، تو کہنے لگے بزرگوں کو صرف مشوروں میں شامل کرنا شروع کر دینا گھر والے، بوڑھوں کو صرف مشورے میں، تو بہت ساری دوائیاں ویسے ان کی ختم ہو جائیں۔ صرف ان سے مشاورت شروع ہو جائے، لوگ ان کے ساتھ بات چیت کریں تو انہیں محسوس ہوگا کہ میں کوئی ریٹائر نہیں ہو گیا، سکریب کا مال نہیں ہوں، مجھے بھی تھوڑا سا شامل کیا جائے۔ مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دلچسپی، آپ کو پتہ ہے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر علیل ہوئے تو حضور نے جو پہلا حکم جاری فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور صلح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، صلح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ نماز عصر میں لوٹتے ہوئے دیر ہو جائے گی، تو حضور تاکید کر رہے ہیں کہ اگر میں دیر سے آیا تو ابو بکر صدیق سے یا کسی سے کہنا کہ نماز پڑھا لے۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس منصب کو خود ادا کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت سے زیادہ جو پراپوگنڈا ہے اس پر چلتی ہیں، حقیقت سے زیادہ ہم نہ، میں نے کہا تھا کہ میں کوئی بات طویل نہیں کرنا چاہ رہا، میں بڑے زمانے سے وہ مفتی تلاش کر رہا ہوں جس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حق مہر 32.25 روپے ہوتا ہے، اور مجھے نہیں ملا، لیکن اتنا پکا پراپوگنڈا ہے کہ جس بندے سے بھی پوچھیں حق مہر کتنا، کہتا شرعی رکھ لو، وہ کتنا ہے جی 32.25 روپے، وہ کہاں سے نکلا بھائی؟ پراپوگنڈا چیزیں، بھائی جس بندے نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا، یہ کس نے کہا؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام میں معروف کر دی جاتی ہیں، معروف۔ اسی طرح کا ماحول یہ کہ یہ بہت بڑے خطیب صاحب ہیں، لہذا یہ بڑے آدمی، یہ بہت بڑے عالم ہیں، فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں، تو ان کی اہمیت بالکل زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ جب جاتا ہوں، ملک میں گھومتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی شکایات لوگ کرتے ہیں اپنے امام مسجد کی، خطیب کی، تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کو پتہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کئی دفعہ کہتا ہوں میں دور سے آیا ہوں تو میری کمزوریوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے، زیادہ وقت آپ کے ساتھ رہوں گا تو شاید آپ پہ کھل جائیں وہ ساری چیزیں۔ خدا کے بندے میں آیا ہوں،
1 घंटा बात करूँगा, चला जाऊँगा, लेकिन आपकी जितनी मजहबी ज़रूरियात हैं वो आपके इमाम के साथ वाबस्ता हैं, आपके ख़तीब के साथ वाबस्ता हैं। आप थोड़ी नरमी दें रवैयों में, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि वो फरिश्ते हैं, आप थोड़ी नरमी दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ौक़ के साथ लोगों को तैयार करते, और ये नमाज पढ़ाना मस्जिद के अंदर इतना बड़ा काम है कि अल्लाह के महबूब ने खुद 5 नमाजों की इमामत फरमाई है। और फिर जो लोग मस्जिद के साथ ना वाबस्तगी ज़रूरी है। मैंने ये कहा था कुछ दिन पहले यहीं एक तकरीब में इस्लामाबाद में, मैंने ये कहा था कि आप लोग मदारस के साथ खुद वाबस्ता हों, तालिब इल्म ही नहीं, बड़े लोग भी। आप जाते हैं ना एक हफ्ता गुजारने के लिए, तो आप एक शाम किसी मदरसे में भी गुजारें। आप ये देखें कि किस कनात के साथ मदारस का निज़ाम चलाया जाता है। आप आएँ, आके देखें, और वो जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तवज्जो दिलाई थी कि यहाँ आलिम बन जाओ, या उलमा के शागिर्द बन जाओ, या उलमा के पास बैठने वाले बन जाओ, और ये ना हो सके तो उलमा से प्यार करने वाले बन जाओ। 5वें ना बनना, नुकसान उठाओगे। तो आप खुद चल के जाएं, बैठें, दिलचस्पी अपने इदारों के साथ पैदा करें, आप करीब जाएं, और जो मुस्बत चीज़ें हैं उस पर आप तवज्जो करें, आगे बढ़ें। और अगर आप महसूस करते हैं कहीं कमज़ोरियाँ हैं, तो कमज़ोरियाँ कहाँ नहीं होती, सारी ज़िंदगी चीज़ें तकमील की तरफ बढ़ती रहती हैं। उन कमज़ोरियों पे आप आगे बढ़ें, मिलजुल के उनको ठीक किया जाए। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू दिया करती थी। सहाबा ने ना मस्जिद के साथ प्यार किया। मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग हज़रत तमीम दारी ने रोशन किया था। हुजूर की मस्जिद में सबसे पहले कालीन हज़रत उमर फ़ारूक ने बिछाया था। उस मस्जिद को वसी करके आलीशान हज़रत उस्मान गनी ने बनाया था। लोगों की दिलचस्पियाँ मस्जिद के साथ, दिलचस्पियाँ। हज़रत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु ना ईंटें उठा के ला रहे थे मस्जिद की। पता है मस्जिद नबवी में इतना सुकून क्यों है, इतना इत्मीनान क्यों है? और कोई जिसके दुख नहीं सुनता वो मस्जिद नबवी में जाता है तो आंसू क्यों बह जाते हैं? इसलिए कि इस मस्जिद की ईंटें, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं 2 उठाता था और मेरी नज़र उठी तो मदीने वाले महबूब ने 4-4 उठाई हुई थी। और मैंने हुजूर का पसीना भी बहता देखा। उस मस्जिद में इतना हुस्न इसलिए है, इतनी खुशबू इसलिए है कि उस मस्जिद की दीवारों में मेरे महबूब का पसीना शामिल है। वहाँ जो सुने जी, अल्लाह आपको जो थोड़ा, मैंने कहा था कि हज़रत को इंतज़ार नहीं कराना, आप मुझे मौका दें ताकि मैं चंद बातें जल्दी से, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही आंसू में कह जाऊँगा मैं दिल, तूफ़ान भेजा लाने से भी यह चश्म फ़ायदा, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। मेरे भाई हज़रत अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु ना ईंटें उठा के ला रहे थे, मस्जिद की ईंटें। अमीर आदमी ना अब मस्जिद में चंदा देता है, झाड़ू नहीं देता। वो मस्जिद के साथ दिलचस्पी रखता है लेकिन और तरह की। हम मुसलमान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स को ना अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा जब अल्लाह के साये के अलावा साया कोई नहीं होगा। किसको? जो मस्जिद से निकल तो आता है पर उसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है। हमारी तबीयत लगनी चाहिए। हज़रत अम्मार बिन यासर ईंटें उठा के ला रहे थे तो उनके कपड़ों को मिट्टी लग गई, तो मौला कायनात शेर खुदा